دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو اپنے طاقت پر اس قدر غرور کرتا تھا کہ انہیں یقین تھا کہ اگر موت بھی سامنے آ جائے تو وہ ان سے لڑ سکتا ہے، مگر جب اللہ کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بلند و بالا محلات اور ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کا تکبر سب صحرا کی اڑتی ہوئی ریت کی طرف فنا ہو گئے۔ وہی قرآن میں ایک حیرت انگیز کا ذکر ملتا ہے، قوم عاد۔ یہ لوگ صرف طاقتور نہیں تھے بلکہ طاقت کی ہر حد کو پار کر سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عرب کے ارم شہر میں آباد تھے، جس کو دنیا آج ارم سٹی کے نام سے جانتی ہے۔ ان لوگوں نے پہاڑ کو توڑ کر اتنے عظیم و شاندار گھر بنائے تھے کہ آج کا انجینئر بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ان کی جسمانی قد و قوت، ان کی طاقت کی دولت، سب کچھ عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، کیونکہ اللہ نے ان پر نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ مگر جب نعمتیں غرور میں بدل جائے تو انسان اپنی تباہی کا سامان خود تیار کر لیتا ہے، اور قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا، اور یہ لوگ ایمان سے ہٹ کر بت کے آگے جھکنے لگے۔ تب اللہ نے انہیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد نہایت و نرمی سے سمجھایا کہ اپنے رب کو پہچان لو۔ یہ طاقت جس پہ تم ناز کرتے ہو یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ مگر جواب میں انہیں طعنا اور انکار ملا۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں کون گرا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ کا فیصلہ نازل ہوا جو نہ ٹل سکتا تھا اور نہ روکا جا سکتا تھا۔ تو ایک ہوا بھیجی گئی، اور وہ ہوا عام ہوا نہیں تھی، وہ چیخ تھی، چپ تھی، ہڈیوں توڑ دینے والی آندھی تھی۔ 7 رات اور 8 راتیں آندھی ہی آندھی چلی، اور ان کے بڑے بڑے جسم روئی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئے۔ پہاڑی گھر جو یہ عالیشان بنائے تھے وہ ٹوٹ کر گر گئے، اور ان کا شہر مٹی میں مل گیا۔ اور جب آندھیاں تھم گئی یعنی رک گئی تو پوری قوم اس طرح غائب تھی جیسا لگا یہاں کبھی کوئی بسا ہی نہیں تھا، کوئی بستی ہی نہیں تھی۔ تو آخر اللہ نے دکھا ہی دیا کہ طاقت انسان کو نہیں بچاتی بلکہ توبہ بچاتی ہے، اور تکبر یعنی گھمنڈ ہر مضبوط قوم کو مٹا دیتا ہے۔ تکبر آگ ہے دل کی جو انسان کو نست و نابود کر دیتی ہے، اور توبہ وہ بارش ہے جو گناہوں کی راکھ بھی دھو دیتی ہے۔ تکبر کوئی ایک گناہ نہیں ہوتا، یہ وہ بیماری ہے جو انسان کی آنکھوں سے حق چھین لیتی ہے۔ جب انسان اپنے مال، اپنی طاقت اور اپنی صحت اور اپنے نام پر اترانے لگتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ یہ سب ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، مگر بھول جاتا ہے کہ جس رب نے دیا ہے وہی ایک لمحے میں چھین بھی سکتا ہے۔ تکبر نے ان قوموں کو مٹایا جو اپنے آپ کو سب سے طاقتور سمجھتی تھی، ان کے اونچے محل، ان کی زبردست طاقت سب ایک آندھی کے سامنے مٹی بن گئی۔ اللہ جو انسان کی اونچائی نہیں اس کی نعمتیں پسند کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہی بچ جاتا ہے، جو اکڑتا ہے وہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اپنے دل کو روز ٹٹولو، کہیں نعمتوں پر شکر یا گھمنڈ، کہیں سجدے ہیں یا صرف دکھاوا۔ اگر دل میں ذرا بھی تکبر آ جائے تو اسی توبہ کر لو، کیونکہ توبہ وہ دروازہ ہے جو اب بھی کھلا رہتا ہے جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی، اور مکہ کے لوگ ایک ایک کر کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ تب ابو بن ولید بن مغیرہ اور عتبہ جیسے بڑے سردار اکٹھا ہوئے اور سمجھوتا کیا کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سمجھوتا کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے سوچا کہ وہ اگر ہمارے معبودوں کے آگے کچھ دیر سجدہ کر لے، عبادت کر لے، تو ہم بھی ان کے خدا کے سامنے کچھ دن عبادت کر لیں گے۔ اور اسی میں سب خوش تھے، یہ ایک بہترین اور درمیانی راستہ ہے۔ اور جب یہ پیغام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو فوراً اللہ کی جانب سے یہ وحی نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون، یعنی میں نے سمجھوتا کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اے نبی کہہ دو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ یہ سورہ کے بعد کفار کے چہرے اتر گئے اور وہ سمجھ گئے کہ یہ نبی اپنے رب کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹنے والا، کیونکہ یہ سورہ ایک اعلان تھی کہ اسلام میں آدھا ایمان اور آدھا شرک نہیں چلتا، کیونکہ یہ سورہ ایک توحید کی دیوار ہے جو ہر شرک کو توڑ دیتی ہے۔ تو دوستو یہیں پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر کریں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔